والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتم صالح الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے مرکز جماعت کے اندر مرکزی ذمہ داران کے سامنے میں چند آیات اور چند حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں تو پیش کروں گا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میں نہ آپ لوگوں سے علم میں زیادہ ہو نہ عمل میں زیادہ ہو، اس لیے میں آپ لوگوں کے علم و عمل میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا ہوں۔ صرف تذکیر کے طور پہ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور اصل چیز تذکیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ تم نصیحت کرو، تذکیر کرو، یاد دہانی کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو ذکر ہے، نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے، یہ مسلمان اور مومن کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی جس سے مجالس ہو، اس میں انسان جب بیٹھتے ہیں تو خیر کی مجلس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح کے مجالس کو پسند کرتے تھے۔ درس و تدریس کی مجالس، سننے و سنانے کے مجالس۔ ایک بار گھر سے نکل آئے، مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک طرف ذکر کا حلقہ ہے، لوگ ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح درس کا حلقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درس کے حلقے میں تشریف فرما ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ نے انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنایا، معلم بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا۔ اور اس طرح کے جو خیر کے حلقے ہوتے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت فخر کرتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ انسان خون بہائیں گے، قتل و غارت کریں گے، دیکھو یہ تو کتنی بہترین مجلس میں بیٹھے، خیر کی مجلس، قرآن و حدیث کی مجلس، سیکھنے و سکھانے کے مجلس، یہ تو بہت بہترین مجلس میں موجود ہے۔ اور پھر مسلم کی روایت کے اندر بھی ہے کہ ایک فرشتہ جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کہ ان لوگوں کے میں نے گناہ معاف کی، تو ایک فرشتہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس میں تو کچھ لوگ ویسے آئے سننے و سنانے کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے یا عمل میں اضافے کے لیے نہیں آئے، تو ویسے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ مجلس اس طرح مجلس ہے کہ خیر سے بھرپور ہے، اس میں خیر ہی ہے، اس میں کوئی آدمی شریک ہو جائے تو بدبخت نہیں ہو سکتے، وہ خیر سے محروم نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ اس کی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی مجالس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنزلت علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، اور سکینت نازل ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے اس کا گھیراؤ کرتے ہیں، چاروں طرف فرشتے آ جاتے۔ ابھی اس مجلس میں پتہ نہیں ہمارے ارد گرد کتنے فرشتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس طرح کے مجلس میں حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کی چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ آسمان تک اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ، ہم نے آپ کے بندوں کو جب ہم گئے
تو اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں مصروف جب نکل رہے تو اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں. اب ایک داعی کے لیے، ایک اسلامی تحریک کے کارکن، اسلامی تحریک کے ذمہ دار کے لیے اس طرح کے مجلسوں کے اندر بیٹھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جس طرح ایک آدمی کسی کو پانی پلاتے ہیں، پیاس کو بجھاتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت کسی کنویں کے پاس آئے جائے، ان کے ہاتھ میں جگ ہو، ان کے پاس کوئی برتن ہو، اور کسی کنویں میں جائے، کسی چشمے میں جائے، ادھر سے پانی بھر دے اور لوگوں کو پلائے، اور لوگوں کو پیاس وہ بجھا سکتے ہیں. اگر وہ خود کنویں کے پاس جاتے نہیں تو لوگوں کو پیاس کیسے ختم کریں گے؟ اگر ہم اسلامی تحریک کے اس مرکز کے اندر جو ذمہ داران ہیں، مختلف شعبوں کے اندر ہیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تنخواہ تو آدمی کسی اور جگہ سے بھی لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ تنخواہ اور جگہوں میں مل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا انتخاب کیا اور کسی کو جو بھی ذمہ داری والا ہے، کسی کی ذمہ اگر جھاڑو ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کسی کی ذمہ اگر یہ ہے کہ وہ درختوں کو پانی پلائے، اللہ کا شکر ادا کرے. کوئی اگر پریس سے وابستہ ہے، کوئی اگر دفتر سے وابستہ ہے، کوئی اگر تقریر سے وابستہ ہے، کوئی لکھنے سے وابستہ ہے، کوئی بولنے سے وابستہ ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. لیکن اس تمام کاموں کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے پسند کیا. اور دین اسلام جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کے سارا تاثیر کیا ہے کہ دین اسلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ اخلاق کے اوپر زور دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ہے وہ دین میں صرف 5 مرتبہ فرض ہے، بس 5 نمازیں آپ نے ادا کی، بس آپ فارغ ہیں. پھر روزہ جو ہے سال میں 1 بار فرض ہے. آپ اگر نفلی نماز یا نفلی روزے رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن روزہ فرض سال میں 1 بار ہے، صرف 1 بار آپ رکھیں، بس 1 مہینے کے روزے ہیں، بس بات ختم ہے. حج عمر میں 1 بار فرض ہے آپ کے اوپر، اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے. اس طرح جتنی بھی زکوٰۃ آپ دیکھیں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہے، تو آپ کے اوپر وہ صرف سال میں 1 بار جو آپ کے مال نصاب کو پہنچ جائے، 1 سال اس کے اوپر گزر جائے، حولان حول ہو جائے، تو پھر آپ کے اوپر 1 بار، صرف آپ کے اوپر سال میں 1 بار زکوٰۃ فرض ہے. لیکن اخلاق یہ 24 گھنٹے فرض ہے. زندگی کے ایسے کوئی حصہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی کہے کہ نہیں اس میں اخلاق سے باہر کوئی مسئلہ نہیں. آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ دفتر سے باہر بیٹھے ہیں، آپ کسی گاڑی میں ہے، آپ گھر کے اندر ہے، گھر کے باہر ہے، جہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہی ہے، خیارکم خیارکم لأہلی، فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کے لیے بہتر ہو، اپنے بچوں کے لیے بہتر ہو، گھر کے لوگوں کے لیے بہتر ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ گھر میں آپ زیادہ وقت رہتے ہیں. اگر تم باہر لوگوں کے ساتھ ہنستے، گپ شپ کرتے، ہنس مکھ انداز سے ملتے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق گھر کے اندر آپ جائیں گے اور لوگ کہیں گے اوہ قہر آ گیا بچے کا ہے، ابھی تو آ گیا پتہ نہیں، بچے آپ کے غیظ و غضب کی وجہ سے، آپ کے قہر کی وجہ سے بچے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، اسلام کو یہ مطلوب نہیں ہے. آپ استاد یا کلاس میں جائے اور آپ کے ڈر کی وجہ سے بچے سم جائے، خاموش ہو جائے کہ اوہ پتہ نہیں کوئی سیچو آ گیا، تو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتے. آپ کسی دفتر میں ہے، آپ کسی فیکٹری میں ہے، آپ جہاں پر بھی ہے، اسلام نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی. یہ جو ہم نماز یا کچھ عبادات پڑھتے ہیں تو یہ اخلاق اس عبادت کے انسان کو تیار کرتے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پاتے، وفات پا رہے، آخری زندگی ہے اور ہونٹ ہل رہے، بول نہیں سکتے، ہونٹ ہل رہے، تو ادھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کان رکھ کے سننے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے. آخری الفاظ
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے جو کلمات سنی ہے وہ یہ ہے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نمازوں کا خیال کرے اور آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں اس کا خیال کرے. وما ملکت ایمانکم، غلام اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، ابھی غلام نہیں ہے، لیکن آپ کے ماتحت جو کچھ ہے. آپ دیکھیں بہت وسیع مفہوم ہے اس کی، یعنی آپ ان کے ساتھ آپ کا رویہ اس طرح ہو کہ وہ آپ کے زیر اثر ہے، آپ کے ماتحت ہے، ان کے ساتھ آپ کے ایک بہترین تعلق ہو، بہترین رویہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قرآنی آیات میں سورۃ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بڑے اخلاق کے اوپر فائز ہیں، بڑے اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور پھر اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بھیجا اللہ نے اس لیے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یا صالح الاخلاق، کہ اعلیٰ اخلاق لوگوں کو سکھاؤں کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہے. اور جو اسلام کو اللہ نے جو غلبت دی ہے اس کے پیچھے کوئی تلوار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کس ذریعے سے پھیلا، یہی سوال لوگوں نے حضرت عائشہ سے کیا کہ یہ مکہ کس چیز نے فتح کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیا ہے، قرآن نے. اور بہت سارے واقعات ہیں، دیکھ کے لوگ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کے اسلام کی گرویدہ بن جاتے. یمامے کے سردار ہے سمامہ، بڑا نام تھا یمامہ، اس کے سردار وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اور وہ اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا، کئی لوگوں کو شہید کیا تھا اس نے. اور اس وقت بھی اس مہم پہ نکلے تھے کہ مدینے کے باہر کوئی مل جائے اور میں قتل کرو، کس طریقے سے حملہ کرو. صحابہ کرام نے پکڑ کے اس کو مسجد نبوی کے اندر لایا، مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ باندھ لے. فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل آتے ہیں. کیسے رحیم و شفیق انسان تھے. ایک نظر ڈالا سمامہ کے اوپر اور پوچھا ما لک یا سمامہ، سمامہ کیا خیال ہے، کیا کرے آپ کے ساتھ. اس نے کہا کہ 3 باتیں ہیں، ان تقتل زادہ من، کہا قتل کرنا چاہتے قتل کرو، کہ میں کوئی معمولی آدمی قتل نہیں کریں گے آپ، میں خون والا آدمی ہوں، بڑا نام ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمامہ کو قتل کیا، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. ان تقتل زادہ من، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم قتل کرنا چاہتے قتل کرو، لیکن میں خون والا ہوں، میرے بدلہ کوئی لے گیا آپ سے. اور دوسری بات اس نے کہا کہ اگر آپ کو مال چاہیے سل تعطا، جتنے مال آپ کو چاہیے آپ کہیں میں آپ سے قوم سے کہہ دوں گا، قوم مال لا کے آپ کو دے دے گی، جو آپ کو چاہیے سل تعطا. اور تیسری بات اس نے کی کہ ان تنعم علی شاکر، اگر آپ احسان کریں نا تو کہا ایسے آدمی کے اوپر احسان کرو گے کہ میں عمر بھر یاد رکھوں گا، بولوں گا نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تشریف لے گئے، نماز ہو گئی. دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فجر کے بعد، اور یہی گفتگو ہو گئی، یہی 3 باتیں. تیسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کی دودھ اس دوران پلاتے تھے ان کو. صحابہ کی ذمہ لگایا تھا کہ دیکھو یہ سمامہ ہے، سمامہ بن اسال کوئی آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، اپنی بکریوں کی دودھ اس کے لیے پیش فرماتے تھے. تیسرے دن جب یہی مکالمہ ہو جاتے ہیں کہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کرو، مال چاہیے تو بتاؤ مال لاؤں گا، اور اگر آپ مجھ میرے اوپر احسان کرو گے تو میں عمر بھر یاد رکھوں گا. احسان فراموش آدمی نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھوڑ لے اس کو چھوڑ دی. وہ نکل گیا، آگے جا کے ایک باغ میں ادھر وضو کیا، غسل کیا، واپس آیا اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھتے کیوں؟ اس نے کہا کہ میں پہلے آپ کے قید میں تھا اور میں نے 3 دن یہاں پر صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ لیا، میں نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ لیا.
اور اس وجہ سے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. اور اس طرح بے شمار واقعات ہیں. اس سے اسلام کو غلبہ اللہ نے جو دیا، اللہ نے اخلاق کے نتیجے میں. یہ جی آپ بہت سارے ممالک آپ دیکھیں، اس میں جو فتوحات ہیں وہ کسی اسلامی حکومت کے حکمران نے کوئی لڑائی نہیں لڑی. ادھر کاروبار کے لوگ گئے، تاجر گئے، ان کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، اور انہوں نے اسلام کو قریب آ گئے. لیکن جہاں پر مسلمانوں کے اخلاق کمزور ہے، مسلمان گئے ہیں وہ کاروبار میں جھوٹ بولتے، دھوکے کرتے، وہ تو لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں. بہت سارے ممالک میں اب دیکھیں کہ لوگ جو ہے اسی وجہ سے، مثلا اب چائنا میں دیکھیں ہمارے مسلمان ادھر جاتے ہیں، اس کو دھوکے سکھاتے ہیں کہ آپ کے 90 میٹر کے اگر کپڑے کے تان ہے، کہتے 100 گز، 100 لکھو 100 میٹر، اور 90 میٹر کے اس 10 میٹر. ایک آدمی کے اگر 10 کنٹینر اور 20 کنٹینر مال ہو اور ہر تان میں 10 میٹر کم ہو، وہ چائنیز سے کہتے خدا کا مان دے، کیا یہ کوئی آپ کی کس طرح دین ہے، یہ کیوں دھوکہ کرتے؟ لیکن ہمارے لوگ ویسے وہ سیکھ رہے، جو اس طرح لوگوں کے ساتھ جی کا واسطہ ہے وہ اسلام سے دور جا رہے. اور جنہوں نے باہر ملکوں میں جا کے ویزے کے لیے صرف عمر وہ کیا ہے، شادیاں کیا ہے، وہ اور جو ہی اس کو ویزا مل جاتے اور اس بیوی سے وہ بھاگ جاتے، ہاں تو وہ اسلام کے اوپر کہتے ہیں کیسے مذہب ہے. لیکن جنہوں نے کاروبار میں سچائی دکھائی، اخلاق دکھائی، ہاں تو اس وجہ سے، یا اس طرح کی شادی بیاہ میں جو ان کے تعلقات ہیں اس میں لوگ بڑے پیمانے پر الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کے قریب آ رہے ہیں. یہ جو علامہ اسد کے نام سے جس کی کتاب یہ ہمارے اسلامی میں بھی ہے، روڈ ٹو مکہ ان کی انگلش میں کتاب ہے، اور بھی ان کے ترجمہ ہے مختلف. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں مشرق وسطیٰ کے سفر پہ تھا اور میرے سامنے ٹرین میں ایک بدھو بیٹھے تھے. عربوں میں بدھو بالکل اخلاق سے حاری ہوتے ہیں، اسلام سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ غریب آدمی تھے میرے سامنے، وہ بیٹھے تھے اپنی سیٹ کے اوپر. ایک جگہ اس نے جب ٹرین روکی اس نے کھڑکی کھول دیا اور ادھر سے 1 روپیہ مشکل سے نکال دی، جو بھی کرنسی اس زمانے کے، نکال کے 1 روٹی خرید لی مشکل سے، خشک روٹی کھانا شروع کیا. لیکن جو ہی میرے طرف نظر اس نے اٹھا کے نظر لگی اس کی نا، تو فوراً اس سے روٹی آدھی کر کے آدھی میرے طرف پیش کی. کہتے میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ ترجمان تھے کہ میں روٹی نہیں کھاتا ہوں. کہتے اس مسلمان نے، وہ بدھو نے کہا، بدھو تھے، اس نے کہا کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتے، خود تو کھائے اور کسی اور کو نکلائے، آدھی روٹی آپ ضرور کھائے. کہتے ہیں کہ اس بات نے میرے اوپر بہت اثر کیا کہ کیسے مذہب ہے، اتنے اس میں اخلاق ہے، اتنے کردار ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے جا کے اسلام کا پر مطالعہ کیا اور میں اسلام کے قریب، اور وہ الحمدللہ اسلام کے بہترین داعیے بن گئے. یہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر لوگ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بہت سارے لوگ آپ کے سامنے، وہ مثال مریم جمیل اور اس طرح کے بہت سارے لوگ، خواتین اور مرد ہیں جنہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھ کے، ان کے ساتھیوں کے اخلاق دیکھ کے، ان کے کردار دیکھ کے اسلام کے قریب آئے. آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، یہ مرکز ہے، ادھر پوری دنیا سے تقریباً بلا مبالغہ پوری دنیا سے لوگ آتے. ادھر درخت کو بھی لوگ دیکھنے کو ثواب سمجھتے، اس دیوار کو لوگ دیکھتے ثواب سمجھتے. پرسوں ہمارے پاس یہاں ایک عالم دین آئے تھے، بہت بہترین عالم پنڈی سے. وہ کہتے میں پہلی بار منصورہ آیا اور اسے ماشاءاللہ ہر چیز اس طرح سمجھ رہے تھے، وہ گویا کہ وہ کوئی بیت اللہ میں گیا ہو، گویا کہ حرمین میں وہ موجود ہو. ایسے وہ کہتے ہم نے کچھ سنا تھا، یہ تو کچھ اور جگہ ہے، یہ تو بہترین مرکز ہے. یہ جو ہمارے قائدین الحمدللہ ان کو ہم پہلے بار جو ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں ایک پروگرام میں پشاور میں بہت بڑا پروگرام تھا، اس میں یہ جو سمیع الحق شہید کا بیٹا ہے حمید الحق، اس نے منور حسن صاحب کو سنا، میرے ساتھ بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی سیاسی لوگ ہیں، یہ کتنے اس میں اسلام کے لیے درد ہے، اسلام کے لیے کتنے یہ لوگ مخلص ہیں. تو الحمدللہ ہمارے قائدین جس طرح ہے اس طرح ہم بھی، ہم ذمہ داران جتنے لوگ آئے، یہ سلام دیکھو ایک معمولی چیز ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پہ کوئی بل نہیں ہے، اس کی کوئی خرچہ نہیں ہے، لیکن اس کے بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آئے، فرمایا السلام علیکم، اللہ کے نبی نے فرمایا 10، پھر ایک اور آدمی آئے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 20، پھر ایک اور آدمی آیا اور فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 30، 10 کا مطلب 10، 20 کا مطلب ہے 20، 30 کا مطلب ہے 30۔ تو پوچھے اللہ کے نبی کیا ہے؟ کہا کہ جب آپ نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 10 نے کیا، اور جس نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ 7 کہا تو 20 نے کیا، اور جو وبرکاتہ بھی 7 کہتے اس کے لیے 30 نے کی۔ معمولی چیز ہے، ہر ایک چیز پہ کوئی آدمی آیا تم ہنس کے اس سے ملے، صدقے کے تو اجر بہت ہے۔ کوئی آدمی اگر جیب سے پیسے نکالے، کبھی کسی کی بس میں نہیں ہے کہ دل خواہش بھی ہوتے نہیں کر سکتے، لیکن ہنس کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ ہنس کے کس سے ملے، تبسم فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بھی بات کرتے تبسم فرماتے تھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر وہ جو پریشانی کے کیفیت جو ہوتے اس طرح نہیں لاتے تھے۔ اس لیے آج بھی 8 فروری ابھی آ رہے ہیں، ہاں اس کے لیے بھی ہمارے جہاں جہاں تعلقات ہو، ہاں ہم اچھے انداز سے اخلاق کے دائرے میں اس سے بات کرے، اس کو فون کرے، اس سے رابطہ کرے۔ یہاں پر جتنے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں ان سے ہم دعا سلام اچھے انداز سے کریں۔ جمعے کی نماز کے لوگ آتے ہیں، ہم یہاں سے آس پاس کے لوگوں سے جو چیزیں خریدتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ یہ جماعت اسلامی کے آدمی ہے، جماعت اسلامی کی تربیت ہے، وہ ہمارے اخلاق ہمارے کردار کی وجہ سے وہ دین کے قریب آئے، اسلام کے قریب آئے۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اور اسلام کا نام ہی گویا کہ دین اخلاق ہے، دین کردار ہے، اچھائی کے یعنی ہر لحاظ سے انسان کیا ہو، معاملات میں انسان اچھا ہو۔ جو کس نے کہا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اس کا مطلب ہے کہ بظاہر تو ایک مسلمان و مومن قرآن کی تلاوت کر رہے، لیکن اس کے عمل، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے معاملات، اس کے معاشرت، اس کے معیشت، اس کے ہر چیز وہ قرآن ہو، کوئی دیکھ کے سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ جو کر رہے ہیں نا گویا کہ قرآن کی ہدایت ہے، قرآن ہی فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کریں گے، اللہ دین کو غالب کریں گے انشاءاللہ۔ دین اسلام ہے غلبی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتے، اسلام نے غالب ہونا ہے۔ لیکن وہ بظاہر میں جو نظر آتے ہیں کہ اکثر جگہوں پہ مسلمان بظاہر مظلوم ہے، یہ ایک چمک دمک ہے اس کے کمپیوٹر کی اس طرح شو کرتے، ہم ویسے محسوس کرتے یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، ورنہ کافروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی نصیب میں ہی شکست ہے۔ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، لیکن شرط ہے جو قرآن فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، فرمایا کہ تم غم نہ کھاؤ، ولا تہنوا تم کمزور نہ ہو، غمگین نہ ہو، وانتم الاعلون فرمایا تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط لگائے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان کی شرط ہے، ایمان ہو، اسلام کے مطابق زندگی ہو، تو اللہ تعالیٰ دین کو غالب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی اخلاق نصیب فرمائے جو اسلام کو مطلوب ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، جو صحابہ کرام کے اخلاق ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر بھی الحمدللہ تربیتی ایک نظام ہے، الحمدللہ سب پہ دیکھتا ہوں بہت اچھائی بہت ہے، لیکن اس میں ہم مزید بہتری لائے اپنے گھروں میں بھی، اپنے بچوں کو بھی، اور پوری طرح ایک اجتماعی سسٹم میں اچھے اخلاق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مزید برکت فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔